حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نہ صرف علم و فضل کے اعتبار سے نہایت بلند مقام پر تھے بلکہ راہ حق کے سرفروش مجاہد بھی تھے۔ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلی مرتبہ غزوہ خیبر میں شریک ہوئے۔ اس کے بعد غزوہ وادی القریٰ، غزوات ذات الرقا اور غزوہ نجد میں بھی شریک ہوئے۔ غزوہ فتح مکہ، غزوہ حنین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ حنین کا ارادہ کیا تو فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم خیف بنی کنانہ میں ٹھہریں گے جہاں کفار نے کفر پر قائم رہنے کی قسم کھائی ہے۔ غزوہ تبوک اور متعدد سریا میں شرکت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں فتنہ اور ارتاد کے خلاف مہمات میں بھی شامل ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد میں جنگ یرموک میں شمولیت کی اور دوسرے صحابہ کے ساتھ مل کر رومیوں کا مقابلہ کیا۔ قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے شام کے کئی اور مارکوں میں بھی رومیوں کے خلاف داد شجاعت دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے شام کے کئی اور مارکوں میں بھی رومیوں کے خلاف داد شجاعت دی ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کی مہمات میں بھی بھرپور حصہ لیا ہے۔ آرمینیا اور جرجان کی جنگوں سے فارغ ہو کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ واپس تشریف لے آئے اور اپنی وفات تک کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے، تاہم جذبہ جہاد ان کے دل میں عمر بھر معتزن رہا۔ اس کا ثبوت اس حدیث سے ملتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ لیا تھا، مجھے اس غزوہ میں شریک ہونے کا موقع نصیب ہوا تو میں اپنی جان اور مال سے اس میں لڑوں گا، اگر میں اس میں قتل ہو گیا تو بہترین شہید ہوں گا، اور اگر غازی رہا تو دوزخ سے آزادی کا پروانہ لے کر واپس آنے والا ابو ہریرہ ہوں گا۔ ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت میں شفاعت کا ذکر فرما رہے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کے دن کون خوش نصیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا زیادہ مستحق ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ تمہارے حرص حدیث کو دیکھتے ہوئے مجھے پہلے ہی اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ سوال تمہارے علاوہ کوئی دوسرا پہلے نہیں کرے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ علم کا ظرف اور برتن ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن یاد کیے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مجھ سے بہتر ہیں اور جو بیان کرتے ہیں اس کو زیادہ جانتے ہیں۔ ابو صالح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بڑے حافظ الحدیث تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے ہمسروں میں سے سب سے زیادہ حدیث جاننے والے تھے اور حفاظ حدیث میں سب سے بڑے حافظ الحدیث تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ احادیث سنی ہیں جو ہم نے نہیں سنی۔ آپ رضی اللہ عنہ سے مروی کل روایات 5374 ہیں، جن میں سے 326 متفقہ علیہ یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں، اور جو روایات صرف بخاری میں ہیں ان کی تعداد 93 اور جو صرف مسلم میں ہیں وہ 98 میں ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے صرف ایک ہی نکاح کیا، آپ کی زوجہ کا نام بصرہ بنت غزان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 بیٹے اور 1 بیٹی عطا کی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ رونے لگے۔ لوگوں نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں دنیا کی دل فریبیوں کے چھوٹ جانے پر نہیں روتا ہوں، میں تو اس لیے روتا ہوں کہ زاد راہ کم ہے اور سفر طویل ہے، میں اس وقت جنت اور دوزخ کے نشیب و فراز میں ہوں، معلوم نہیں کہ کس راستے پر جانا پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بارے میں اکثر کتابوں میں مختلف قول ہیں، زیادہ تر آپ کا سن وفات 58 ہجری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ امیر مدینہ حضرت ولید بن عقبہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے نماز عصر کے بعد پڑھائی، جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام بھی شریک تھے، اور چارپائی کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فرزندوں نے کندھا دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا ہے۔